एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान। आमतौर पर इस शो में आप मुझे काफी खुश देखते हैं, है ना? मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपको कुछ ऐसा दिखाऊं जिसे आप भी एंजॉय कर सकें और जिसे देखकर आपको भी कुछ देर के लिए खुशी जरूर मिले। लेकिन सच बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द दिल दहला देने वाले वाकयात इस कदर आम हो गए हैं कि खुश रहना और दूसरों को खुश रखना आसान नहीं रहा। कोई किसी भयानक वाक़े में अपने प्यारों को खो देने के सदमे से निढाल है, तो कोई ऐसे वाक़यात की मुसलसल खबरें सुनकर ज़हनी दबाव का शिकार हो रहा है। तो फिर क्यों ना आज बात करें उस गम की जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। सुने उन बहादुर लोगों की कहानियां जो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं आपके लिए, और ये भी जानें कि गम के इस बोझ को हम हल्का कैसे कर सकते हैं। आज सबसे पहले मिलेंगे दो बहादुर पाकिस्तानी नर्सों और एक पुलिस ऑफिसर से जो आपके साथ बांटेंगे अपने दिल का दर्द। फिर मुलाकात मैदान जंग की खबरें लाने वाली एक अमरीकी सहाफी से जो अचानक खुद खबर बन गई। सदमे के नफ्सियाती असरात आप कैसे पहचान सकते हैं और उनमें कमी कैसे ला सकते हैं। और आखिर में सदमे से पैदा होने वाले ज़हनी दबाव के इलाज का एक मुनफरिद तरीका। आज मैं आई हूँ वाशिंगटन डीसी के म्यूजियम में, एक ऐसा अजायब घर जहाँ उन खबरों को महफूज किया गया है जिन्होंने अमेरिका की तारीख बदल दी। म्यूजियम के इस हिस्से में याद किया जा रहा है 11 सितंबर 2001 की सुबह को, वो दिन जिसे अमरीकी शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने अपनी तारीख में बहुत कम वक्त ऐसा देखा है जब मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल आइडियल रही हो, और खास तौर पर पिछले तकरीबन 10 सालों में तो दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी और फिरकावारियत जैसे अनासर ने इतना जानी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को कि उसकी मिसाल तो मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने कभी उन पुलिस वालों और मेडिकल स्टाफ के बारे में सोचा है जो जमीन पर बिखरे इंसानी आज़ा, दीवारों पर खून के छींटों और कराहते हुए जख्मियों को अपनी आंखों से देखते हैं, लाशें अपने हाथों से उठाते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाते हैं। ऐसे हालात में काम करने का उनकी नफ्सियात पर कैसा असर पड़ता है और ज़हनी दबाव को कम करने में उनकी मदद कौन करता है? ना ये नमाज देखते हैं, ना ये मस्जिद देखते हैं, ना ममाड़ा देखते हैं, ना मंदिर देखते हैं, ना चर्च देखते हैं। जहाँ चाहते हैं ये धमाका करके लोगों को बेदर्दी से मार देते हैं। इसमें पतरी लगी हुई थी ऊपर लोहे की, उसको उठा के उन्होंने अंदर कर दिया। 9 जनवरी को महफिल मिलाद के मौके पर एक धमाका हुआ और जिसमें तकरीबन 6 लोग शहीद हुए, मेरे समेत तकरीबन 25 लोग जो है वो जख्मी हुए। मैं जब बम ब्लास्ट होते थे तब बहुत ज्यादा थे, तब मैं इवनिंग सुपरवाइजर होती थी। भाग भाग के नर्सिस को इकट्ठा करना, सबको इन्फॉर्म करना। हमारी नर्सिस जो मैंने आपको बताया प्रोफेशन की इबादत है, जिनके पाँव सूजे होते थे, जो ड्यूटी करके जा भी रही होती थी, जिन्होंने खाना भी नहीं खाया होता था, मैं कहते बेटा भाग के जाओ, तो हमारी स्टूडेंट नर्सिस, स्टाफ नर्सिस सब भाग के आती थी। इस टाइम भी जब मैं उस वाक़े को सिर्फ याद कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े और मेरा दिल रो रहा है। मुझे पता है वो छोटे और यंग एज के बच्चों को जो हमने लाशें संभाली उनको देखा है, वो सफ़ा हम नहीं भूल सकते। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि मेरे अब जज्बात ऐसे हैं कि वो मुझे वाक़या याद आता है तो अभी भी मेरे आंखों के आगे तेरा आ रहा है। 2006 में जब मैंने पुलिस ज्वाइन की तो 7 में मैं पूरा 1 साल हमारी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान ही हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी और एक खुदकश धमाका हुआ था, तकरीबन आप मुश्किल से कहेंगे 100 मीटर के फासले से, ठीक है। तो वो चीज़ आज तक मुझे नहीं भूलती और मैं अभी भी जब मैं कभी अकेले होता हूँ या इस तरह की चीज़ें बात होती हैं तो मुझे वो तस्वीर जब हम धमाके के फौरन बाद स्पॉट पे पहुँचे हैं, वहाँ देखा हमने, तो हमारा साथी जो था वो शहीद पड़ा था। और आप कहेंगे मतलब बहुत अजीब तरीके से, और जो बम ब्लास्ट में नुकसान होता है तो वो जहन पे तो लाज़िम बात पड़ती है और अभी तक मुझे याद है। नर्सेस जो है वो दुनिया के लेवल पे तो बहुत काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की नर्सेस, स्पेशली फ्रंटियर की नर्सेस जिस तरह के हालात से वाक़या से गुजर रही हैं तो उनको एप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए। जो मैंने पुलिस में अभी तक वक्त गुजारा है 2006 से लेकर अभी तक, तो कोई इस तरह का कोई सेटअप नहीं है कि मिसाल के तौर पर आप किसी हंगामी सूरत हाल से या किसी हादसे से गुजर कर
रिकवर करते हैं तो फिर उसके बाद आपके ज़हनी जो उसे इम्पैक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, जो आपकी पर्सनैलिटी पर, स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी पर जिसके असरात होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कोई नफ्सियाती कोई माहिर या इस तरह की बात मेरे सामने नहीं है। एक प्रपोजल गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है, वो उसी पे बेसिस पे है कि एक नेशनल लेवल का इदारा यहाँ पे बनाया जाए जिसमें ये सारा कुछ गाइडलाइंस भी हो, उसमें सारा कुछ हो, मटेरियल भी हो, और वो हर तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट जस्ट पिम्स की तरफ से बट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को पहले देखे और फिर सारी गाइडलाइंस प्रोविंसेस को दे ताकि वो इम्प्लीमेंट करें। और उसका एक बड़ा हिस्सा यही है कि हर लेवल पे जो शख्स एमरजेंसी से डील करता है उसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जंग का मैदान हो या दहशतगर्द हमले का मकाम, आप तक उसकी खबरें पहुंचाते हैं सहाफ़ी, जो अक्सर ये काम अपनी जान खतरे में डालकर करते हैं। लेकिन कभी कभी यही सहाफ़ी खुद खबर बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अमरीकी जर्नलिस्ट किम डोज़ियर के साथ, जो इराक जंग की रिपोर्टिंग के दौरान एक बम हमले की जद में आई। उस वाक़े ने उनकी जिंदगी कैसे बदली, उसके नफ्सियाती असरात पर उन्होंने काबू कैसे पाया, और खतरनाक मकामात से रिपोर्टिंग करने वाले अपने साथियों को वो क्या मशवरे देंगी, ये सब जानने के लिए मैंने उनसे मुलाकात की यहीं म्यूजियम में। The Americans escorting us might disagree with their methods. खतरनाक मकामात से रिपोर्टिंग करना किम डोज़ियर की पसंदीदा असाइनमेंट थी। वो 3 साल से इराक जंग की रिपोर्टिंग में मसरूफ थी कि 2006 में एक दिन अचानक बहुत कुछ बदल गया। हम अमेरिकी फौजियों की एक टीम के साथ बगदाद के मरकज में जा रहे थे। मेरे साथ मेरे साथी पॉल डगलस और जेम्स ब्रुलिन थे, और अमेरिकी आर्मी कैप्टन एलेक्स फंकहाउजर और उनकी टीम। हुआ कुछ यूं कि जंगजू जानते थे कि हम आ रहे हैं। उन्होंने एक गाड़ी में तकरीबन 500 पाउंड वजनी बम नस्ब करके उसे एक सुनसान सड़क पर पार्क कर दिया था। वो गाड़ी चाय के एक ठेले के करीब थी जहाँ कुछ इराकी भी खड़े थे। जंगजू हमें ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने हम सब के दरमियान धमाका किया। उस हमले में कैप्टन और उनका इराकी मुतरज्जिम फौरन हलाक हो गए। मेरे साथी पॉल और जेम्स भी मारे गए और मैं और 4 फौजी शदीद जख्मी हुए। मेरी दोनों टांगों की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। मैं अपनी पीठ से लेकर टखनों तक झुलस गई थी। बम के कई टुकड़े मेरे दिमाग में खुप गए थे और मेरे दोनों कानों के पर्दे भी फट गए थे। मेरी टांग की एक बड़ी शरियान फट गई थी, जिसके बाइस अस्पताल में 5 से ज्यादा मर्तबा मेरे दिल की धड़कन बंद हुई। When you woke up in the hospital, जब आपको होश आया और उसके बाद के महीनों में जब आप ज़ेरे इलाज थी, तो आपकी ज़हनी हालत कैसी थी? What was going on in your head? For the first 4 weeks, पहले 4 हफ्ते तो मैं हर आहट पर चौंक जाती थी। मुझे धमाके की शिद्दत से गिरने का लम्हा बार बार याद आता था। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी, डरावनी शक्लों से लेकर अपने मुर्दा साथियों तक के चेहरे। मैं ना सो पाती थी और ना मुझे अपने जज्बात पर काबू था। सदमे के बाद ये आपके जिस्म का नॉर्मल रद्द अमल होता है। Did you have to क्या आपको इस सदमे पर काबू पाने के लिए नफ्सियाती मदद भी लेनी पड़ी? over your trauma? मैंने अस्पताल में इलाज के दौरान तकरीबन 1 माह तक माहिर नफ्सियात से मदद ली। मैंने उन्हें अपनी यादों और उन मुश्किलात के बारे में बताया जिनका मुझे सामना था। उस शर्मिंदगी का बताया जो मैं जिंदा बच जाने पर महसूस कर रही थी। माहिर नफ्सियात ने मुझे कहा, आप ये सब लिखें क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं तो टीवी की सहाफी थी, उसे नहीं पता था कि मैं अच्छी मुसन्नफा हूँ या नहीं। वो तो एक तरह से मेरी अना को चैलेंज करके मुझे लिखने पर आमादा कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इससे मुझे उस वाक़े के असरात को समझने में मदद मिलेगी। अपनी उन भयानक यादों को बिलाखिर किम ने एक किताब की शक्ल दी, जिसमें उन 9 महीनों की कहानी भी शामिल है जो किम ने अस्पतालों में इलाज के लिए गुजारे। तकरीबन 3 दर्जन ऑपरेशंस और कई माह की फिजिकल थेरेपी की मदद से किम न सिर्फ दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो गयी, बल्कि 10 किलोमीटर लंबी रेसों में भी हिस्सा लेने लगी और रिपोर्टिंग के मैदान में भी एक मर्तबा फिर वो अपना लोहा मनवा रही हैं। How
do you prepare physically? آپ لڑائی کا سامنا کرنے والے کسی علاقے میں جانے سے پہلے کیا تیاری کرتی ہیں؟ I let my family know where I'm going to be. میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور یہ یقینی بناتی ہوں کہ وہ اور میرے دفتر والے کسی حادثے کی صورت میں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں. I get war insurance. میں اپنے لیے وار انشورنس خریدتی ہوں جو جرنلسٹ وداؤٹ بارڈر سے آپ کم قیمت پر خرید سکتے ہیں. I try to do a refresher on my medical training. میں اپنی میڈیکل ٹریننگ پر بھی دوبارہ نظر ڈالتی ہوں تاکہ اگر ہم پر گولیاں چلیں اور میرا کوئی ساتھی زخمی ہو جائے تو میں اس کی مدد کر سکوں. The thing you can't really plan for. لیکن جس چیز کی آپ تیاری نہیں کر سکتے مگر آپ کو اس کا سامنا ہوگا وہ ہے ڈر اور پریشانی. آپ کو خوف کے احساس کو دبانے کے بجائے اسے قبول کرنا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے. Trying to push it down, it's like you say to yourself, yeah, I'm freaked out. If you can give maybe 2 or 3 tips. آپ ان صحافیوں کو کچھ مشورے دے سکتی ہیں جنہیں نفسیاتی مدد تک رسائی نہیں اور وہ بم دھماکوں اور قتل کی وارداتوں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں, اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں اور تباہی کے ویسے مناظر دیکھتے ہیں جو آپ نے دیکھے. Right in front of them as you have seen. So I found things like journaling. میں نے دیکھا ہے کہ ڈائری لکھنا اور کچھ خاص ذہنی ایکسرسائزز کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اپنے لیے ایک ایسی جگہ بنائیں جو محفوظ ہو. اپنا فون بند کرنے کی عادت ڈالیں. ہفتے میں کم از کم 1 رات اچھی نیند لیں اور اس دن خبروں کے بارے میں بالکل مت سوچیں. اپنے ذہن کو پوری طرح بریک دیں. اس کے علاوہ کسی ایسے انٹرنیٹ فورم یا عزیز کا انتخاب کریں جسے آپ اپنی کہانی سنا سکیں. Try to share some of this stuff with. آپ نے اپنی کہانی دنیا کے سامنے پیش کی ہے. آپ اس موضوع پر لوگوں سے بات کرتی ہیں. ایسا کرنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ میں اپنا درد سمجھ سکوں. لوگ سمجھنے لگے تھے کہ میں اس صدمے کے باعث کسی لمحے بھی پھٹ پڑوں گی. میں انہیں یہ سمجھاتی بھی تھی کہ صدمہ محسوس کرنا اور اس کے اثرات پر قابو نہ پا سکنا تو مختلف چیزیں ہیں, لیکن اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. People who do get PTSD find ways to process it. اور وہ لوگ جو صدمے سے طویل مدت میں متاثر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جینے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر صدمے پر قابو پانے میں کبھی کبھی دقت ہو لیکن آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوں تو پھر آپ ٹھیک ہیں, آپ مضبوط ہیں. یہی وہ پیغام ہے جو میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. I want to get out to people. صدمے کے شکار افراد کے لیے سائیکالوجسٹ کے کچھ ٹپس ہم لا رہے ہیں اس بریک کے بعد. اگر بری خبریں اور ہولناک واقعات ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن ہی گئے ہیں تو پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کے نفسیاتی اثرات کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے, خود کو کیسے مضبوط کیا جائے اور اپنے دوستوں کا غم کیسے بانٹا جائے. یہی سب سوال رکھے میں نے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر جولیا فیلٹن کے سامنے. Dr. Fulton, thank you so much for your time. I first want to know, a lot of people use... بہت سے لوگ عام طور پر ڈپریشن کی اصطلاح بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص اداس ہو یا پھر لمبے عرصے سے افسردہ ہو تو عموماً کہا جاتا ہے کہ اسے ڈپریشن ہے. آپ ٹراما سے منسلک واقعات کے حوالے سے ڈپریشن کی وضاحت کیسے کریں گی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ علامتیں 2 ہفتوں تک دن کے زیادہ حصے میں موجود رہتی ہیں تو اس شخص میں ڈپریشن کی تشخیص ہو سکتی ہے. اس دوران وہ زیادہ تر وقت اداس, افسردہ اور بجھا رہتا ہے. ہم اس شخص کے ماحول کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ کس قسم کی افسردگی محسوس کرنے کے باوجود اپنے کام پر جاتے ہیں اور اپنا کام معمول کے مطابق کرتے ہیں تو یہ اداسی ٹراما کے بعد ایک عام رد عمل ہوتی ہے. ہمیں اس شخص کے بارے میں تشویش اس لیے اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے لیے صبح کو بستر سے نکلنا مشکل ہو جائے یا کام پر جانا مشکل ہو جائے یا اس کا اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ملنے ملانے کو دل نہ چاہے. What exactly PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اصل میں ہوتا کیا ہے اور کوئی شخص کیسے ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اسے یہ مسئلہ ہے؟ Sometimes people following traumatic events will have nightmares or they'll think about it. بعض دفعہ اس مرض میں مبتلا لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر کسی برے واقعے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ایسے لوگ اکثر مختلف چیزوں سے کترانے لگتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے صدمے کا تعلق کار کے حادثے سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ سے بچنے کی کوشش کریں. پھر ممکن ہے کہ اس سے متاثر انسان کے سوچنے اور محسوس کرنے کے انداز میں تبدیلی بھی آنے لگے. بعض دفعہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں اپنے صدمے سے متعلق واقعات یاد کرنے میں دشواری پیش آتی ہے اور بعض دفعہ
وہ بڑی بے حسی کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات مریض مسلسل اپنے ماحول کے متعلق چوکس رہنے لگتے ہیں۔ And on the flip side, اور دوسری جانب اگر کوئی شخص اس طرح کی سوچ اور خیالات کو دبا رہا ہے تو خاص طور پر بہت سے معاشروں میں مردوں پر یہ بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ کیا یہ ایک مناسب رویہ ہے؟ Generally not. عمومی طور پر یہ مناسب نہیں ہے۔ شدید تکلیف دہ تجربات سے گزرنے کے بعد آپ کا اس دکھ کو محسوس کرنا قدرتی ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی معمول کی زندگی میں واپس آئیں۔ بعض لوگ نارمل دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی جذباتی کیفیت سے نہیں گزر رہے، لیکن اکثر اوقات ایسی کوشش الٹا نقصان دہ ہوتی ہے۔ That they're feeling any emotions, and we find that often backfires. ادھر چھپ گئے تھے اور مرنے کا ناٹک کر رہے تھے۔ وہ سمجھے یہ مر گئے، مگر انہیں 2 بندوں پر شک تھا۔ اسی ٹائم سر پہ مارے، یہاں پر ایک یہ جگہ بالکل ہی نہیں تھی، یہ اور دوسرے کو بھی مارا ہے۔ اس وہاں پر ایک ٹیچر وہ بھی ناٹک کر رہی تھی، اس کو گولی مار کر جلا دیا گیا تھا۔ What goes on in بھیانک واقعات کا بچوں کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے، اور ان والدین کو کیا کرنا چاہیے جن کے بچے ایسا کوئی ہولناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں؟ Absolutely. So I think the first thing you want to look for is والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی روٹین میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ مثلاً پہلے انہیں اسکول جانا پسند تھا اور اب نہیں ہے، اور انہیں اپنے جن دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند تھا وہ اب ان سے دور رہنے لگے ہیں، یا اپنے گھر میں کوئی بھی کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، یا وہ اداس اور کھوئے سے رہتے ہیں۔ پھر ممکن ہے کہ بچہ بار بار ایک ہی کھیل کھیلتا رہے اور اس کھیل میں ویسے ہی واقعے کو جس کا اسے سامنا ہوا تھا دہراتا رہے۔ بعض دفعہ بچے زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان میں زیادہ جارحیت آ جاتی ہے اور وہ زیادہ بدتمیزی سے پیش آنے لگتے ہیں۔ والدین کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی کیفیت سے گزرنے والے بچوں کی یا بے سکونی محسوس کرنے والے بچوں کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ ٹراما کے فوراً بعد والدین سمجھداری سے کام لے کر بچوں کو اس کے اثرات سے نکالنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنے احساسات بیان کرنے کے مواقع دیں اور انہیں ایسا محفوظ ماحول فراہم کریں جہاں وہ اس واقعے کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اگر بچے اس موضوع پر بات نہ کرنا چاہیں تو ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ ایسے خاندان جو اپنے کسی عزیز سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکے ہوں، مثلا ہو سکتا ہے وہ اپنا بچہ کھو چکے ہوں اور اس کا کوئی بہن بھائی خوفزدہ ہو، آپ ایسے خاندان کو کیا مشورہ دیں گی جس میں ماں باپ خود بھی صدمے کا شکار ہیں؟ وہ اپنے بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے کھو جانے والے بچے کو یاد کرنے اور اس بھیانک واقعے کے بارے میں سوچنے کے درمیان ایک توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ میں پھر یہی کہوں گی کہ جہاں تک ممکن ہو زندگی کو روٹین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں جو آپ کو بطور فیملی خوشی دیتی ہیں۔ پاکستان سمیت مختلف معاشروں میں کسی سانحے سے گزرنے والے کے پاس جانے کو ہمدردی اور محبت کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ وہاں جا کر ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کا درد کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمدردی کے اظہار کے ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے؟ Sure. So one thing that I would not recommend. ایک تو متاثرہ فرد کو بار بار یہ نہ کہیں کہ آپ کو یقیناً بہت صدمہ ہوا ہوگا، یا آپ تو بہت دکھی ہوں گے، کیا آپ ٹھیک تو ہیں اور آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان سے اس واقعے کی تفصیلات پوچھنا کہ کیا ہوا تھا، آپ کہاں تھے، لاش کیسی تھی، اس طرح کے سوالات بھی نہ ہی کریں۔ They're not a good idea. Dr. Fulton, thank you so much for your time. Excellent. Thank you so much. ٹراما کا علاج سوئیوں سے، دیکھیے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صدمے اور ذہنی دباؤ کی۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے سنے سائیکالوجسٹ کے کچھ ٹپس، اور اب آپ کو دکھائیں گے ٹراما کا ایک ایسا علاج جو کیا جا رہا ہے کان اور سوئیوں کے ذریعے۔ جی ہاں، نیو یارک میں ایک ایسی ڈاکٹر ہیں جو اپنے مریضوں کا علاج کان کے ایکیوپنکچر کے ذریعے کر رہی ہیں۔ تو چل کر ملتے ہیں ان سے اور ان کے کچھ پیشنٹ سے۔ My name is Shoba. میرا نام شوبا ہے۔ میں امریکہ آنے سے پہلے ایک آرٹسٹ اور میوزیشین تھا اور بوسنیا میں رہتا تھا۔ میں بوسنیا کی جنگ کے دوران زندہ بچنے میں کامیاب رہا۔ I survived the war. 1992 بوسنیا ہرزیگوینا میں جنگ شروع ہوئی۔
وہاں شوبا نے ایک بہت مشکل دور دیکھا. I just woke up one day. وہ جنگ کا زمانہ تھا. میں ایک ایسے شہر میں تھا جس کے گرد محاصرہ تھا اور کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. وہاں کچھ کھانے کو تھا، نہ پانی تھا اور نہ ہی بجلی تھی. لوگ مر رہے تھے، اپنی زندگی کھو رہے تھے. مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکتا تھا. 2002 میں شوبا نے ایک امریکی خاتون سے شادی کی اور نیو یارک موو ہو گئے ایک بہتر زندگی کی تلاش میں. لیکن امریکہ میں ان کی زندگی آسان نہیں ہوئی. جنگ کی یادوں کے ساتھ ساتھ انہیں اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور مجھے ہر چیز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، جیسا کہ میرا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، اور اسی طرح ملازمت قائم رکھنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں سب وے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے 1 سیکنڈ میں 1000 بار. مجھے پسینہ آ گیا اور مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور یہ محسوس ہونے لگا جیسے میں مر رہا ہوں. شوبا نے ہمت کی اور زندہ رہے، لیکن انہیں مدد کی ضرورت تھی. اس لیے وہ نیو یارک کے کرائم وکٹمز ٹریٹمنٹ سینٹر آف ماؤنٹ سائنائی سینٹ لوکس ہاسپٹل آئے. یہاں وہ سیلی کلیٹن سے ملے، جنہوں نے ان کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ٹریٹمنٹ کا مشورہ دیا. So you ready for an acupuncture treatment? I sure am. کلیٹن ایک مینٹل ہیلتھ ڈاکٹر ہیں جو عام تھراپی کے بجائے ایکیوپنکچر ٹریٹمنٹ کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایکیوپنکچر پر اثرار طور پر کام کرتا ہے. Nobody really knows for sure. کوئی بھی شخص یقینی طور پر یہ نہیں جانتا کہ آکوپنکچر کس طرح کام کرتا ہے، لیکن یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں ایک انرجی سسٹم موجود ہے. ہمارے جسم میں ہر وقت اندر اور باہر کی جانب توانائی کا بہاؤ جاری رہتا ہے، لیکن جب اس کی روانی میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے اور اس نظام میں خلل پڑتا ہے تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. That's what causes problems. First, I was, as most men are, afraid of needles. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی طرح میں بھی سوئیوں سے ڈرتا ہوں، اور جب بہت سی چھوٹی چھوٹی سوئیاں میرے کانوں میں لگائی گئیں تو میں نے سوچا کہ او خدایا، میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. What's going to happen, huh? اور پھر صورتحال آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگی اور میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میری ٹانگیں پرسکون ہو گئی ہیں اور میرے بازوؤں کو آرام مل رہا ہے اور مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی. اور پھر آکوپنکچر کا وہ سیشن ختم ہو گیا. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا کچھ ہوگا، مگر ایسا ہوا اور بہت مثبت انداز میں ہوا. Yeah, that's one of the, I have to say, one of the things I never expected to happen in my life, but it did in an actually very positive way. I found this particular. میرا یہ خیال ہے کہ اس مخصوص قسم کے متبادل علاج کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ اس کے فوری فوائد دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ٹریٹمنٹ روم میں داخل ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ وہاں سے باہر آتا ہے تو وہ بہت پرسکون محسوس کر رہا ہوتا ہے. ایکیوپنکچر کے علاوہ شوبا گروپ تھراپی اور عام تھراپی میں بھی شامل ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ ان سب ٹریٹمنٹس کے بعد ان کو بہتر محسوس ہوتا ہے. اب تقریباً 2 سال کے علاج کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت بہتری محسوس کرتا ہوں. I really feel big improvement. اب شوبا کہتے ہیں کہ وہ اپنی باقی زندگی پر توجہ دینا چاہتے ہیں. رضا نقوی، نیو یارک. یہ تھا ہمارا آج کا شو. آئی ہوپ آپ کو اس سے کچھ انسپریشن بھی ملی اور کچھ امید بھی. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. انٹل نیکسٹ ویک، خدا حافظ.